السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میرا پروگرام ہے پاکستان میں جو وادی کیلاش ہے، اس کو کافرستان بھی کہتے ہیں، وہاں رہنے والے جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے آج میرا خصوصی پیغام ہے، اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں جو خواتین و حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے ہاتھوں کوئی بندہ جو ہے غیر مسلم وہ اسلام کو قبول کر لے تو یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن ہر بہن کی جو کہ با پردہ گھر میں رہتی ہے، ہر بیٹی جس کی یہ چاہت ہے وہ گھر سے باہر اور دوسرے شہر میں جا کر یا غیر مسلموں تک پہنچ کر ان کو دعوت نہیں دے سکتی۔ اسی طرح پورے پاکستان میں رہنے والے مرد حضرات وہ بھی چاہت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے، تاکہ کل اللہ ذوالجلال سے میں یہ بھی کہہ سکوں کہ میں نے غیر مسلم کو دعوت دی ہے اور اس نے تیری توحید کو اختیار کر لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ میری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں جو ہے اسلام آباد، پشاور اور راول پنڈی سے جو ہے کوچ یا بسیں جاتی ہیں چترال، اور پھر چترال سے آگے جو ہے نا جو کالاش ہے وہاں پر جو ہے چھوٹی گاڑیوں پر بیٹھ کر جانا پڑتا ہے۔ میں نے سفر کیا ہوا ہے کیلاش کا، وادی کیلاش میں گیا ہوں الحمدللہ۔ جب میں وادی کیلاش پہنچا تو وہاں میں یعنی وزٹ کر رہا تھا ان کے جو پہاڑوں کے اندر لکڑی کے بنے ہوئے ان کے گھر، جو کہ محلات سے کم نہیں ہوتے، بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو میں جا رہا تھا تو ایک آدمی کیلاشی تھا، اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کہا آؤ ہمارے گھر چلیں۔ میں نے سوچا کہ یہ مسلمان ہے اور اس نے مجھے دیکھا کہ یہ بھی مسلمان ہمارے علاقے میں آیا ہے، یہ خوشی سے ہمیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ جب میں اس کے گھر میں پہنچا تو میں بیٹھ گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو شادی نہیں کی، لیکن میرا بھائی ہے، اس کی یہ بیگم ہے۔ کیلاش غیر مسلم ہے، ان کا پردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے مذہب میں تو پردہ نہیں ہے۔ تو وہ ان کی اہلیہ جلدی وہ مجھے السلام علیکم، یعنی ان کو پتہ یہ مسلمان ہے، سلام کہنے کے لیے آ گئی۔ اور اس کے بعد ان کی بیٹیاں جو ہے 3 4 5 بیٹیاں تھیں، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ بچیوں کے لیے الگ کمرے بنائے ہوتے ہیں، مرد الگ رہتے ہیں، بچے الگ رہتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کے ایک مخصوص انداز ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو وہ بڑی جو والدہ ہے وہ جا کر سب کو بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے۔ تو یقین کریں کہ وہ ساری بیٹیاں فوراً، پہلے ایک بڑی بیٹی آئی، السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت ہے؟ پھر دوسری بیٹی، یعنی ایک ایک کر کے، سب اکٹھی نہیں آئیں، ایک ایک کر کے سب نے یعنی مجھ سے خیریت پوچھی۔ یقین کریں کہ میں پہلی دفعہ وہاں کیلاش کیا، ان کے گھروں میں جا کر ان کا اخلاق دیکھا۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو ہم آپ کو کیلاش کا جو ہے کلچر دکھاتے ہیں، یہاں کا اخلاق دکھاتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا بات سنیں، یہاں مسلمانوں کے بھی گھر ہیں اور جو ہمارے کیلاشیوں کے بھی۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، وہ کیلاشی کہتے ہیں۔ تو کیلاشیوں کے بھی گھر ہیں، جو ہمارے کیلاشیوں کے گھر ہوں گے وہاں میں دستک دے کے جاؤں یا بغیر دستک کے جاؤں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہلے ہم آواز دیں گے، دستک دیں گے، اگر اجازت ملے گی تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم ان کے باہر سے ہی گزر جائیں گے۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، اس کے ساتھ ہی ایک گھر تھا، اس نے دروازہ یعنی کھلا تھا، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا، کوئی اجازت نہیں لی اس نے، دروازہ کھولا اندر گیا، اس نے آواز دی تو اندر جو بھی تھا ان کو پتہ چلا گیا کہ کوئی باہر آیا ہے۔ تو اندر سے عورت نے آواز دی، اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا، وہ راول پنڈی میں ملازمت کرتا تھا۔ تو اس نے آواز دی کہ میں آپ کا ہمسایہ فلاں کیلاشی نام ہے۔ اس نے کہا آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ یقین کریں وہاں چارپائی پڑی ہوئی تھی، چارپائی پر میں بھی اور وہ بیٹھ گیا، اور وہ فوراً اسی وقت گئی، چائے بنا کر ہمارے لیے لے آئی۔ اور ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ، ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ 10 سال کی ہوگی، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یقین کریں کہ میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ان کے گھر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ مجھے اس طرح محسوس ہوا جس طرح کہ ہمارے یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کو ملنا، اتنا ان کا بلند اخلاق۔ اور وہ بیٹی بیٹھ کر میرے ساتھ بات کرنے لگ گئی اور کہنے لگی قاری صاحب، پہلے کہ یہاں ایک قاری صاحب تھے،
وہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھانے آتے تھے. تو ہماری جو ایک بیٹی ہے نا، یعنی میری جو بڑی بہن ہے، وہ اس سے قرآن پڑھنے لگ گئی اور وہ مسلمان ہو گئی. اور بعد میں پھر ہم نے ایک قاری صاحب تھے راول پنڈی کے، وہاں ان سے ہم نے ان کا نکاح قرار دیا. اب وہ راول پنڈی میں رہتی ہے. تو اس طرح یعنی ہماری وہ بہن مسلمان ہو گئی ہے. جن کے میں گھر گیا انہوں نے کہا ہماری یہ بیٹی ہے، ایک بیٹی کی کتابیں وہ دیوار کے اوپر شیلف لگی ہوئی تھی، وہاں قرآن مجید، رحیق المختوم اور حدیث کی کتاب وہاں موجود تھی. کہنے لگے یہ ہماری جو ہے نا بیٹی، یہ بھی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ جو ہے نا اس کی کتابیں ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں، اس سے بات کرو، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب اس نے اپنا دین بدل لیا ہے تو اپنے دین میں جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہاں اگر یہ ہمارے پاس ہی رہے تو اس کو یہاں ہمارے پاس رہنے میں کوئی مشکل اور دشواری نہیں ہے. یہ اس کی کتابیں ہیں، یہ نماز پڑھتی ہے، جس طرح عبادت کرتی ہے، ہم اس کو بالکل نہیں روکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس کی یہ کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، اونچی جگہ پر رکھی ہیں، یہ خود اتارتی ہے، پڑھتی ہے. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر یعنی وہ کیلاشی غیر مسلم ضرور ہیں لیکن ان کے اندر شدت نہیں ہے، جو خوشی کے ساتھ ان میں سے ان کے بچے، بیٹیاں، بیٹے جو اسلام کو قبول کریں، زبردستی نہیں کرنے دیتے. تو آل پاکستان سے خواتین و حضرات جو آل پنجاب سے، آل پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان کی یہ چاہت ہے کہ ہمارے ہاتھوں بھی کوئی ایسا جو غیر مسلم ہو، تو الحمدللہ میں چترال میں جو کیلاش قبیلہ ہے وہاں زیادہ 5-7 ہزار افراد ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور کافی ان میں سے اسلام کو قبول کر چکے ہیں. تو وہاں پر میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، ان کو یعنی اسلام کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں رہنے والی جو بھی خواتین ہیں جو اسلام کو قبول کر لیں گی اور وہ پسند کریں گی کہ ہماری شادی مسلمانوں سے ہو، ان کی اگر خوشی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ خدمت ہم انجام دیں گے. لیکن یہ چیز ان کے لیے ہماری طرف سے کوئی مجبوری یا جبر نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پر اگر دعوت کا کام کریں، ہمارا مقصد ہو کہ وہاں کی بیٹیوں کی پنجاب میں شادی ہو. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف ان کو یعنی توحید سکھانا ہے، بس ان کو مسلمان کرنا ہے. باقی وہاں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کھلے میدانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہتی ہیں اور وہاں کا ماحول ان کو بہت پسند ہوتا ہے. ہمارے پنجاب میں ہمارے گھر 3 4 مرلے کے ہمارے گھر ہوتے ہیں، وہاں آ کر وہ بہت گھٹن محسوس کرتی ہیں. اسی طرح ایک میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ پشاور سے، تو وہ اس وقت یعنی دبئی میں ہیں. تو ان کا بہت اخلاق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، اس کی ہم نے شادی کی ہے راول پنڈی میں، تو ہمارا داماد ہے، اس کا 4 مرلے کا اپنا گھر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہمارا یعنی 2 کنال کا ہمارا یعنی گھر ہے کھلا، وہاں یعنی کھلا ماحول ہے ہمارا، تو بڑا گھر ہے ہمارا، تو وہاں شہر میں جا کر وہ چھوٹے گھر میں تنگی محسوس کرتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو چترال میں رہنے والی، کیلاش میں رہنے والی بیٹیاں بہنیں، وہ کھلے ماحول کو زیادہ پسند کرتی ہیں اور وہ ٹھنڈا ماحول ہے. جب ہمارے پنجاب میں شدت سے گرمی ہوتی ہے، وہاں اس وقت بھی ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے، وہ عام سادہ پانی پیتے ہیں، وہاں زیادہ فریجوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ فریجیں وغیرہ یہ گھر میں نہیں رکھتے. اکثر ان کے گھروں میں پنکھے وغیرہ جس طرح ہمارا ہے، لائٹ ادھر بھی ہے، لائٹنگ کا انتظام ہے، لیکن شدید گرمی ہو تو پھر ہلکا سا کوئی پنکھا چلے. وہاں یعنی چشمے ہیں اور چشموں کا پانی جو ہے نا وہ ساری، ہمارا گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اور وہاں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور وہ چشمے کا پانی شفاف والا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. اسی طرح جو کیلاش میں رہنے والی خواتین ہیں یا ان کے مرد حضرات ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں، جسمانی طور پر صحت ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں، گائے کا دودھ پیتے ہیں، بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں. اور جو ان کی بکری مال مویشی ہوتے ہیں وہ جنگل سے، پہاڑوں سے جو قیمتی جڑی بوٹیاں جو پنجاب میں بہت پیسوں کے ساتھ ملتی ہیں، وہاں وہ غذا ان کی خالص ہوتی ہے، آب و ہوا خالص ہوتی ہے. اور پھر ان کا دودھ وغیرہ، بکریوں کا گوشت، یہ چیزیں وہاں خالص ہوتی ہیں. اور وہ لوگ پھر یعنی جنگلوں سے خالص جو ہوتی ہے، جس طرح سبزی وغیرہ اگاتے ہیں، یہ چیزیں پکاتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت صحت مند ہوتی ہیں. تو ناظرین کرام، پورے پاکستان سے جو یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم ان کو دعوت دیں. دعوت دینے کے لیے کچھ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے لیے مثلا جس طرح سردی کا موسم ہوتا ہے تو آدمی ان کے لیے کچھ گرم جیکٹس وغیرہ یا گرم کپڑے ان کو دورے گفٹ دے دیتا ہے. وہ کوئی مانگنے والے نہیں ہوتے، فقیر لوگ نہیں ہوتے، لیکن تالیف قلبی. اسی طرح وہاں کے علاقوں کے لیے کچھ آدمی راشن کا انتظام کر دیتا ہے. وہاں کے رہنے والوں میں سے کچھ امیر ہیں، کچھ غریب لوگ بھی ہیں، کچھ سادے بھی ہیں جن کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے.
آدمی کو ان کے لیے راشن کا گفٹ کو ہوتا ہے ان کے لیے دے دے، تو اس سے یہ پہلے جانا، ان کو گفٹ دینا اور ان کو دعوت دینا اسلام کی، اس طرح ایک اچھا تعلق، ایک صحیح طریقے سے آدمی ہمدرد بن کے ان کے پاس جائے، ان کو کوئی گفٹ وغیرہ بھی دے، تاکہ ہم جانے والے جو ان کے پاس جائیں تو وہ خوش ہوں کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں، ہمیں یہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ساتھ ہمیں جناب 2 مہینے کا راشن دے گئے ہیں۔ اسی طرح کافی ساری فیملیز ہیں، ان کو ہم اسی طرح راشن وغیرہ دیں۔ اسی طرح گرمیوں کا سیزن ہے، ان کے لیے گرم سوٹ، سردیوں والے جو ویل وغیرہ ہے، یہ کپڑے وغیرہ، ان چیزوں کا انتظام کر کے آدمی ان کے پاس جائے کچھ، اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر ان کی اسلام کے ساتھ محبت بڑھے گی کہ یہ مسلمان ہے، پنجاب میں ہے، یہ ہمیں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں ایسے اعمال ہیں کہ ہمارا اللہ کا تصور تو ہے کہ اللہ ذوالجلال ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، ان کو وہ نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا، وہ کہتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں، تو اسلام کی دعوت دی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہمیں ہدایت دے، ہم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن زبردستی نہیں۔ ہمارا دل اندر سے مطمئن ہوگا، اندر سے دل کیسے مطمئن ہوگا کہ ہم مسلمان ان کو ایک اچھا اخلاق پیش کریں، ان کو تحائف دیں، ان میں سے جو غریب ہوں، اگر کوئی ایسا بیمار ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں پر سہولت نہیں ہے، ان کے لیے آدمی علاج کا انتظام کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں سے میڈیسن وغیرہ کچھ کافی ساری پہلے جا کر وزٹ کریں کہ ان علاقے میں کون کون سی بیماریاں ہیں، وہ بتائیں کہ یہ بیماریاں ہیں، پھر اس کے بعد 1-2 آدمی ڈاکٹر لیتا ہے، اور وہ 7 جناب آدمی جو ہے نا میڈیسن لیتا ہے، اور وہاں جا کر ایسا فری کیمپ لگائیں کہ ان سب کو فری دوائی دیں۔ اس سے یہ ہے کہ ان کی محبت ہوگی کہ پاکستان کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک پروگرام میں نے دیکھا تو وہ بتایا گیا کہ وہاں جو ہے نا غیر مسلم، غیر ممالک، پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک سے کچھ ملک ہیں، وہ وہاں آتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، اور وہ وہاں ان کی NGOs کام کر رہی ہیں، وہاں وہ ان کا تعاون کر کے، وہ یہاں تک کہ بعض لڑکیاں وہاں سے جو ہے نا ان کی محبت دیکھ کر ان کے ساتھ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہماری پاکستان کی یہ بیٹیاں ہیں، اگر وہ ہمارے بھائی غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام پہنچائیں کس طریقے سے، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو اس سلسلے میں ان کو تحائف، ان کی خدمت، ان کا علاج، ان کے لیے گفٹ، سردیوں گرمیوں کے کپڑے یا راشن وغیرہ، اس کے لیے سارے پاکستان سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم یہ ہے کہ اس کو جمع کر کے مکمل ہم جائیں گے وہاں جا کر، یہ معاملہ یہ ایک دفعہ جانے کا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ جاتے ہیں پھر دوبارہ پھر جاتے ہیں، پروگرام بار بار جاتے ہیں۔ ان کے جتنے گھر ہیں ہم ایک طرف سے پتہ کرتے ہیں کون کون سے ہیں جن کے گھر غریب ہیں، جن کے حالات بہت خراب ہیں، ان کے پاس جا کر راشن ڈالیں، ایسا کر کے اس ایک مرتبہ جائیں 100 گھر کو تعاون کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ پھر دوسرے 100 کو، اسی طرح ایک ترتیب سے یہ سلسلہ اگر ہم چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اسلام سے محبت کریں گے اور وہ انشاءاللہ تعالی مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو اب اس کا نام کیا ہے، کیلاش، کافرستان کہتے ہیں، تو پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان میں کیلاش علاقہ ہے، لیکن الحمدللہ وہ سب مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام والی زندگی کو انہوں نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سارے اپنے دل میں درد رکھیں کہ ہم نے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ سے رابطہ کر رہا ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آپ میرا واٹس ایپ نمبر یہاں پر موجود ہے میرے پروگرام کے اوپر۔ اگر آنے والے وقت میں کبھی بھی کوئی بہن بھائی پورے پاکستان سے نہیں، پورے عرب ممالک اور یورپ ممالک میں رہنے والے جو درد رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں ان پر محنت کی جائے، ٹھیک ہے نا، ہم مل کر ان کے علاقوں میں ان سے جگہ خرید کر ہم بہت بڑا ادارہ ہم بنائیں، ہم وہاں مسجد ایسی بنا دیں کہ وہاں ان کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سب بھائی جو ہے اس درد کو سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں وہ کیوں ہیں، ہم ان تک کیوں نہیں پہنچے، ہم نے اپنا اخلاق ان کو کیوں نہیں پیش کیا۔ تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، رابطہ کریں۔ اگر کسی وقت سے نہ ملے میرا واٹس ایپ، میرے چینل کے ڈسکرپشن میں میرا نیا نمبر ہوگا، میرے ساتھ رابطہ کریں اور ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کا جو کیلاش علاقہ ہے، وادی کیلاش، تو وہاں ہم اسلام اور دعوت کو پھیلائیں، وہاں پیش کریں۔ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، یقین کریں۔ میں ان کے پاس گیا ہوں، نیا آدمی، اجنبی آدمی ہو کر انہوں نے اپنے گھر میں مجھے جگہ بھی دی، ضیافت بھی دی، انہوں نے نہ گھر میں مجھے چائے دی نہ پانی دی، کیونکہ ان کا یہ مسلمان ہے، انہوں نے خشک میوہ جات میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔
کہ تاکہ یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہے، ان کا پکا ہوا، ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا پینا کہیں وہ حرام کا نہ ہو۔ انہوں نے جو ہے خشک میوہ جات، بادام، اخروٹ، چلگوزہ وغیرہ، یہ وہاں چیزیں عام ہوتی ہیں، وہ ضیافت کرتے ہیں، ساتھ انہوں نے پانی رکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کی محبت ہے۔ ہماری محبت کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا علاقہ ہے وہاں غیر مسلم ہے، ہم نے ان کو مسلمان کرنا ہے۔ 5000 اگر ان کی تعداد ہے، 10,000 تعداد ہے، یہ کچھ زیادہ تعداد ہے۔ ہم کوشش کریں، اگر ایک سال کے اندر، سال 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر ایک سال کے اندر ہم 1000 جو ہے کیلاشی خواتین حضرات کو ہم مسلمان ہونے میں کامیاب کریں تو 5-4 سال کے اندر سارا خطہ جو ہے اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرے گا۔ لیکن ہم دعوت کے میدان میں بہت کمزور ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اگر ہم دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ اور اس میں صرف ریاکاری نہیں، اللہ کی رضا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو پورا پاکستانی، پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈال دے دعوت کے ساتھ، کہ وہ دعوت میں میرے ساتھ ملے اور ہم جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمان کریں، اور جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے اندر ہندوؤں کی رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں، سکھوں کی رسمیں، انڈیا سے سارے آنے والے جو ہے وہ رسومات، عیسائی، یہودی، اہل کتاب اور غیر ملکوں کی جتنی رسمیں ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، ان کو ہم نکالیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا لیل و نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، جس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محمد کریم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا بالغ بنایا ہے۔ مسلمان ہوگا آپ کا غلام ہوگا، عیسائی ہوگا آپ کا غلام ہوگا، یہودی ہوگا آپ کا غلام ہوگا، غیر مسلم ہندو سکھ ہوگا آپ کا غلام ہوگا۔ آپ نے یہ کہا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، نہ عیسائیوں کو بد دعائیاں دی، نہ یہودیوں کو، نہ ہندوؤں کو، نہ غیر مسلموں کو، نہ مشرکوں کو، نہ کافروں کو، بلکہ یہ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، ان کو نہیں پتا۔ اللہ ان کو پتہ چل جائے تو پھر یہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقین کریں جو اسلام پھیلا ہے وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے پھیلا ہے، یہ تلوار سے، بندوق سے، رائفل سے، بم سے، میزائل سے نہیں پھیلا۔ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے، اللہ کے رسول کا اخلاق ہے۔ کسی کافر نے مارا ہے، آپ نے بدلہ لینے کے لیے ان کو مارنا شروع نہیں کیا، صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا۔ تو صبر کا اجر یہ دیا ہے کہ عرب اور عجم سب وہاں پر نام کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قیامت تک نام زندہ رہے گا، رسول اللہ کا نام زندہ رہے گا، اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے شاگرد صحابہ کرام کا نام زندہ رہے گا۔ وہ صرف اللہ کی رضا کو چاہنے والے تھے، دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، آپ میرے ساتھ شامل ہوں، ہم نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ کوٹھیوں کی، نہ بنگلوں کی، نہ ہوائی جہاز کی، نہ بحری جہاز کی، نہ زمینوں کی، نہ باغوں کی۔ ہمیں باغ چاہیے جو جنت کے باغ ہیں، ہم مال لگائیں گے اللہ کے راستے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔